اللہ کے نام سے شروع جو رحمان اور رحیم بھی ہے۔ میری تمام سننے والی ماؤں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں کو میرا پیار بھرا سلام۔ دل وہ جگہ ہے جہاں اللہ کی محبت اترتی ہے، اور انسان وہ مخلوق ہے جسے رحمتوں کا خزانہ بنایا گیا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس محبت کی جو صرف لفظوں تک محدود نہیں، عمل سے جھلکتی ہے۔ محبت معافی اور مسکراہٹ کا پیغام لے کر ایسی دنیا بنائیں جہاں ہر دل میں سکون ہو اور ہر زبان پر اللہ کا ذکر ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ انفال کی آیت نمبر 63 میں فرما رہا ہے کہ اللہ ہی ہے جو دلوں کو جوڑتا ہے۔ جب دو دل نکاح کے بندھن میں جڑتے ہیں تو وہ صرف رشتے میں نہیں، ایک عبادت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ مگر بعض اوقات محبت میں کمی، غلط فہمیاں یا غلط فیصلے دلوں کو دور کر دیتے ہیں۔ ایسے حالات میں اللہ کا ذکر پاک کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اللہ سے دعائیں کریں کہ مولا ہمارے رشتوں کو اور ہمارے دلوں کو اپنی رحمت اور محبت سے جوڑے رکھنا۔ آج کا عمل، آج کا وظیفہ، آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک محبت پر ہے۔ محبت کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے، میاں بیوی کی ہو سکتی ہے، یا نکاح کی نیت سے کوئی لڑکی یا لڑکا کسی سے محبت کرتے ہیں، تو ان حالات میں بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہر طرح کے لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے، نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے، محبتوں کو بحال کرنے کے لیے، ٹوٹے دلوں کو جوڑنے کے لیے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کے پاک کلام سے محبت کی طاقت کو پکڑنے کے لیے آج کا وظیفہ لاجواب اور باکمال یہ عمل ہے۔ اور یہ ایسا عمل ہے جس کے پڑھنے سے انشاءاللہ بفضل خدا دست غیب سے رب کریم آپ کی مدد کرے گا، اور جس کام میں آپ ہاتھ ڈالیں گے انشاءاللہ اسی کام میں آپ کو کامیابی و کامرانی ملے گی، اور جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کے دل میں آپ کے لیے محبت دوبارہ بحال ہوگی۔ یوں کہہ لیں کہ نفرتیں محبتوں میں بدل جائیں گی، اور اللہ کے فضل اور کرم سے اور اللہ کی پاک کلام سے ٹوٹے دل دوبارہ سے جڑ جائیں گے اور محبتیں واپس لوٹ آئیں گی۔ اس وظیفے کو میاں بیوی کر سکتے ہیں، بہن بھائیوں کے لیے کر سکتے ہیں، والدین اپنے بچوں کے لیے کر سکتے ہیں، یعنی کسی بھی جائز محبت کو پانے کے لیے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، یا نکاح کی نیت سے بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہر جائز محبت تک پہنچنے کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو، ان کلمات کو پڑھ سکتے ہیں۔ آج کے اس روحانی سفر میں میں آپ کے ساتھ ایک خاص عمل شیئر کروں گی، ایک خاص وظیفہ شیئر کروں گی جو دو دلوں کے درمیان محبت، سکون اور رحمت پیدا کرے گا، کیونکہ اللہ ہی ہے جو دلوں کو جوڑتا ہے اور محبت دل میں اتارتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، مزید تفصیلات بتانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے گا، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ایک پیارا سا کامنٹ کریں، اور اپنے پیاروں کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس عمل سے، اس ویڈیو سے فیض یاب ہو سکیں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے محبت کے بارے میں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ پاکیزہ محبت کو حاصل کرنے کے لیے یا پاکیزہ رشتوں میں محبت قائم کرنے کے لیے کون سا آپ نے ایسا عمل کرنا ہے جس کے پڑھتے ہی انشاءاللہ بفضل خدا اللہ تعالیٰ آپ کو محبت کے خزانوں سے مالا مال کرے گا۔ احساس، محبت، ادب اور احترام ایک دوسرے کے دل میں قائم ہو جائے گا، اور اللہ کی رحمت ایسی ہوگی کہ ہر وقت پیار، محبت، سکون کا ماحول گھر میں بھی رہے گا اور دلوں میں بھی رہے گا انشاءاللہ۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو جب بھی آپ نے کرنا ہے، جمعرات کے دن سے شروع کرنا ہے، اور پھر اس عمل کو، اس وظیفے کو 7 دن یا 11 دن تک آپ نے جاری رکھنا ہے، یا جب تک آپ کا مقصد پورا نہ ہو جائے تب تک اس عمل کو جاری رکھیں، کیونکہ اللہ رب العزت کے گھر میں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ اللہ فرماتے کہ اے مانگنے والے تو مجھ سے مانگ، میں تجھے عطا کروں گا۔ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اس عمل کو آپ نے 2 دن کیا، 3 دن کیا، 7 دن کیا، آپ تھک گئے کہ ہم نے تو عمل کیا ہے، ہمیں تو فائدہ نہیں ہوا، بلکہ اللہ قرآن پاک میں فرما رہا ہے اے میرے بندے تو مجھ سے مانگ، میں تجھے عطا کروں گا۔ اور یاد رکھیے گا، جن لوگوں کی دعائیں لیٹ قبول ہوتی ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ان پر نہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ نہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے حال نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال بھی جانتا ہے، بندوں کے حالات بھی جانتا ہے، آپ کے دل و دماغ کی کیفیت کو بھی جانتا ہے۔ لیکن جب دعائیں قبول ہونے میں دیر ہو، تاخیر ہو، تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کو آپ پسند آ گئے ہیں، آپ کا مانگنا اللہ کو پسند آ گیا ہے،
فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تیرا فلاں بندہ رو کر تجھ سے مانگ رہا ہے، تجھے پکار ہے، تجھ سے امیدیں لگائے بیٹھا ہے، تجھ سے رو کر مانگ رہا ہے، مولا اس بندے کو عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، اس بندے کا مانگنا مجھے پسند ہے، اس بندے کا رونا مجھے پسند ہے، اس بندے کا بلکنا مجھے پسند ہے۔ اگر میں نے فوراً اسے چیزیں عطا کر دی تو اس بندے نے مجھ سے مانگنا چھوڑ دینا ہے، اسی لیے میں دیر کر رہا ہوں کہ یہ بندہ مجھ سے بار بار مانگے اور پھر میں اسے عطا کروں۔ تو جب دعاؤں کی قبولیت میں دیر ہوتی ہے تو آپ یہ نہ سمجھا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں کر رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو آپ پسند آ گئے ہوتے ہیں۔ اس لیے شدت کے ساتھ رب کو پکاریں، اللہ تعالیٰ سے شدت کے ساتھ مانگے، ضد کر کے مانگے، رو کر مانگے، گڑ گڑا کر مانگے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو جب بھی آپ نے شروع کرنا ہے تو آپ نے محبت کی نیت اپنے دل میں کر لینی ہے۔ چاہے میاں بیوی کی محبت ہے وہ والی نیت کر لیں، اگر کسی سے نکاح کی نیت ہے تو وہ نیت رکھ لیں کہ مولا فلاں بندے یا بندی سے ہم نے نکاح کرنا ہے، اس نیت سے ہم یہ عمل کرنے لگے ہیں، اس کے دل میں بھی ہمارے لیے محبت پیدا کر دے اور نکاح کے لیے ہمارے لیے اسباب پیدا فرما اور آسانیاں پیدا فرما، رکاوٹوں بندشوں کو جڑ سے ختم کر کے اپنی رحمت سے اور اپنی محبت سے ہمیں مالا مال فرما اور ہمارے دلوں کو جائز طریقے سے آپس میں جوڑ دے۔ اس طریقے سے آپ نے نیت کرنی ہے۔ اگر والدین اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں تو وہ اپنے بچوں کے لیے یہ نیت کریں کہ مولا ہمارے بچوں میں پیار، محبت، اتحاد، احساس قائم ہو۔ یعنی کوئی بھی آپ کا مقصد ہے، اس مقصد کی آپ نے بس نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد آپ نے ایک الگ کمرے میں بیٹھ جانا ہے جہاں بھی آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے یا آپ کا دھیان دنیا کے کاموں کی طرف نہ ہو، بلکہ صرف اللہ کے پاک کلام کی طرف ہو۔ آپ نے الگ کمرے میں بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ کسی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ آپ نماز فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، نماز عصر کے بعد پڑھ سکتے ہیں یا نماز عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نماز تہجد میں یہ عمل کریں گے تو سونے پہ سہاگا ہے۔ یاد رکھیں، تہجد کے وقت مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور جو بھی کوئی بندہ اٹھ کر اللہ کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مرادوں کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ رب کریم اس کی مرادوں کو، حاجتوں کو، ضروریات کو ضرور پورا کرتا ہے، مشکلات اور مصیبتوں کو ختم کر دیتا ہے، اور رب کریم پھر اتنا عطا کرتا ہے جو کبھی ختم نہ ہو۔ تو آپ نے اس عمل کو کسی نماز کے بعد پڑھنا ہے یا پھر کسی اور وقت میں پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ بہتر سے بہترین یہ ہوگا کہ کسی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ اگر فرض نماز کے بعد نہ پڑھ سکیں تو نماز تہجد میں اس عمل کو پڑھ لیں، سونے پہ سہاگا ہوگا۔ جب بھی آپ نے اس عمل کو پڑھنا شروع کرنا ہے تو آپ نے شروع میں 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 مرتبہ ہی آپ نے پڑھنی ہے۔ 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، 313 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ 3 خوبصورت نام پڑھنے ہیں، یا ودودو، یا لطیفو، یا فتاحو، یا ودودو، یا لطیفو، یا فتاحو۔ یہ 3 اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام ہیں۔ ان تینوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے 313 مرتبہ آپ نے یہ نام پڑھنے ہیں۔ آپ نے 100 والی تسبیح پکڑنی ہے، کاؤنٹر پکڑ لیں، یا آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ رہے ہیں تو توجہ سے سنیں کہ آپ نے اس عمل کو اسی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ تسبیح پر پڑھ رہے ہیں تو تسبیح کے دانے پر ہاتھ رکھا، یا ودودو، یا لطیفو، یا فتاحو، یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ دوسرے دانے کو پکڑا، یا ودودو، یا لطیفو، یا فتاحو، اسی ترتیب سے 313 مرتبہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ خوبصورت نام پڑھنے ہیں۔ آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور پھر آپ نے 7 مرتبہ ہی سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ الصمد والی آیت کو آپ نے 11 مرتبہ دہرانا ہے۔ جب 11 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ لیں پھر آپ نے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اسی ترتیب سے آپ نے صرف 7 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ محبت کوئی بھی ہو سکتی ہے، اس بندے کا نام لے لیں، اس کا تصور اپنے ذہن میں رکھ لیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، مولا اس کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے، یا اس کے دل میں ہماری محبت ڈال دے، یا ہمارے لڑائی جھگڑے ہیں انہیں ختم کر دے۔ جس طرح کی آپ کی محبت ہے، جس طرح کا آپ کا مقصد ہے، اسی ترتیب سے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہیں۔ اگر نکاح کی نیت سے آپ نے یہ عمل کیا تو اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ کے ساتھ دعا ضرور کریں کہ مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور نکاح کے صدقے، اے ہمارے پاک پروردگار، ہماری
بات کو نکاح تک یا ہمارے پیار کو نکاح تک لے جا اور ہمارا باعزت اور آسان طریقے سے نکاح کروا دے۔ اپنے لفظوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ کا صدقہ دیں، ان کی محبت کا صدقہ دیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور آپ کی محبت تک لے جائے گا، اگر آپ کے حق میں بہتر ہوا تو۔ اگر لڑائی جھگڑے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس بابرکت عمل میں آپ نے اللہ تعالیٰ کو ایسے 3 الفاظوں سے پکارا ہے جن کی برکت سے رب کریم کی رحمت جوش مارتی ہے اور بندے کا ہر بگڑا ہوا کام سنور جاتا ہے۔ یا ودودو، اے پیار اور محبت والے، یا لطیفو، اے لطف و کرم والے، یا فتاحو، اے کامیابیاں عطا کرنے والے۔ جب آپ نے ان تینوں ناموں کو پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے حضور رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، ہاتھوں کو اٹھانا ہے، ندامت کے آنسو بہانے ہیں، تو انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کے مقدر نصیب اور تقدیروں کو ضرور بدلے گا۔ اس عمل کو یقین کامل کے ساتھ ضرور پڑھیں، آپ کی محبتیں بھی ملیں گی، روٹھی محبتیں واپس لوٹ آئیں گی۔ میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہیں تو انشاءاللہ وہ ختم ہو جائیں گے، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور رب کریم آپ کی تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کرے گا، اور چند ہی دنوں میں انشاءاللہ بفضل خدا محبتیں آپ کو مل بھی جائیں گی۔ اور جو لوگ نکاح کی نیت رکھتے ہیں انشاءاللہ رب کریم ان کا نکاح بہت جلد کروا دے گا انشاءاللہ، اور نفرتیں محبتوں میں بدل جائیں گی۔ محبت اور عزت کا لاجواب یہ عمل اگر آپ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ معجزات چند ہی دنوں میں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس بابرکت عمل کو جب بھی آپ نے پڑھنا ہے جمعرات کے دن سے شروع کرنا ہے، اور جب تک آپ کا مقصد پورا نہ ہو تب تک اس عمل کو جاری رکھیں۔ اللہ رب العزت کے انعامات کی بارش اور اپنے مقدر اور نصیب کو چمکتا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو انفارمیٹیو لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایک پیارا سا کامنٹ کر دیں، اپنے پیاروں کے ساتھ، فرینڈز اور ممبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے انشاءاللہ۔ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔